اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، حور کے سبجیکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنی سلامتی میں، اپنی خیر و برکت میں رکھے، آپ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کریں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں، چوتھے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا، یہ 5واں ایپیسوڈ شروع ہو رہا ہے۔ اپنی بہنوں سے اور دنیا بھر کی عورتوں سے، خواتین سے، بیٹیوں سے، بچیوں سے میں مخاطب ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ ہی کو جنت میں جانا ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ بھی جنت میں جانے کے قابل بنیے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے اپنے شوہر کو بھی جنت میں لے جانے کے قابل بنائیے۔ ہاں، اگر وہ یہاں پسند نہیں ہے تو وہاں بول کے بدل سکتے، یا اللہ وہ جو بیچارہ تھا، تو ظاہر بات ہے جس طرح عورتوں کو اٹریکٹیو بنا دیا جا رہا ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بنایا جا رہا ہے آپ کو، بالکل اسی طرح مردوں کو بھی آپ کے لیے خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ ہوتا ہے نا، کالج میں ہوتا ہے کہ ایک لڑکا پسند آ گیا کسی لڑکی کو، دوسری سہیلیاں کہتی ہیں کہ تم نے اس میں کیا دیکھا جو تم کو پسند آیا؟ ہماری نظر میں تو یہ جچتا نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی جانتی ہے کہ اس کے صفات اچھے ہیں، یہ اچھا پڑھتا ہے، ایماندار ہے، وفادار ہے، آنکھ ناک بڑے بھلے اس کے نارمل ہو، لیکن دل سے وہ اس کو چاہتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہوگا، آپ کے خیالات بدل دیے جائیں گے، آپ کی سوچ بدل دی جائے گی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مومنہ، ایک مومن خاتون اپنے مومن شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے؟ امپاسبل۔ تو آپ کو یاد رکھیے، 2 ٹارگٹس آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو خود اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے قابل بنائیے، اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو۔ وہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایک عورت 5 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی ساتھ۔ وہ خود جہنمی ہے، بولے گی میرے باپ نے مجھے نہیں سمجھایا، میرے بھائی نے نہیں سمجھایا، پھر میری شادی ہو گئی، میرے بیٹے نے نہیں سمجھایا، اس کے بعد میں نانی بن گئی، میرے نواسے نے نہیں سمجھایا، میں دادی بن گئی، میرے پوترے نے بھی نہیں سمجھایا۔ لہٰذا ان 5 مرد حضرات کو بھی لائیے، یہ پورے 5 بدماشاں مل کے اجتماع میں جاتے تھے، میرے کو کوئی بات آ کے نہیں سمجھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ٹھیک ہے، ان سب کو چھوڑو، تم جہنم میں جانے دو، تمہاری عقل کہاں تھی؟ دنیا بھر کی چال چلتے تھے، دنیا بھر کی غیبتیں کرتے تھے، ناشکری کی باتیں کرتے تھے، تم کیا کرے؟ تم کو سمجھ میں نہیں آئی تھی بات؟ چلیے، اب میں آپ کے سامنے، جیسے ہم چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کو سورہ نساء کی ایک آیت بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور ایسا بالکل نہیں ہوا کہ فرشتوں اور جنوں نے ماں حوا کو بھی سجدہ کیا ہو۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بڑی خطرناک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ دنیا بنائی ہی گئی ہے آدم کے لیے۔ آدم آبویسلی مرد آدمی ہے، اب آدم کو تمام فیسلٹیز دینا ہے اس کی عقل کا امتحان لینے کے لیے۔ کیا کیا فیسلٹیز دینا ہے؟ فیسلٹیز دینے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر، ایک مرد کے اندر کیا کیا کوالٹیز اللہ نے ڈال کے بھیجی ہے۔ عقل دی، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، سونگنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، دل دیا، دماغ دیا، سوچ دیا، ہاتھ پیر دیا، پیٹ دیا، بھوک لگتی ہے، شرمگاہ دیا، اس میں ضرورت پڑتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ یہاں سے بھی آزماؤ، یہاں سے بھی آزماؤ، کانوں سے بھی آزماؤ، ناک سے بھی آزماؤ، زبان سے بھی، پیٹ سے بھی، دل سے بھی، شرمگاہ سے بھی آزماؤ۔ کیسے آزمائیں گے بھائی؟ تو اس کے بعد خلق منہا زوجہا، اب اس ایک آدمی کے اندر سے، جیسے ہم سنتے ہیں اکثر کہ عورت جو ہے ٹیڑھی پھسلی سے بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے مرد آدمی کے اندر سے ہی ایک مادہ نکال کے، تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا۔ آدم کو جو ہے فیسلٹی کے طور پہ، نعمتوں کے طور پہ، جس طرح یہ دنیا دی گئی ہے، ایک عورت بھی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پیغمبری کا منصب اس لیے نہیں دیا کہ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا ٹینشن ہے وہ۔ اب چونکہ آدم کی اولاد بھی آگے بڑھنا تھا تو کیسے بڑھے گی؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورتوں کو بنائے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے کہ آدم فلاں درخت کے پاس جاؤ، جا کے ٹھہرو اور ایک چادر پکڑ کے ٹھہرو اور بولو اللہ مجھے ایک بچہ دے دے۔ دھڑام کے ساتھ ایک بچہ گرتا، یا جاؤ وہاں ٹوکری رکھ دو، ٹوکری میں بچہ آ جاتا، اس کو لو، پالو، کھلاؤ پلاؤ، پھر یہ کرو۔
تو آدم علیہ السلام اسی میں بزی ہو جاتے. جس پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، آپ ذرا پوری قرآن میں پڑھ کے دیکھیے، ایسا نہیں ہوا کن فیکن بولتے ہی کھڑے ہو گئے آدم علیہ السلام. برسوں سینکڑوں سالوں کی ایک پوری کی پوری ایک اسکیم ہے، پورے کا پورا ایک پروسیجر ہے. سڑے ہوئے گارے سے بنایا، پھر اس کے بعد یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر اس کو نطفے کی شکل دی، پھر وہ منی میں ایک ایسا قالب بنایا، ایک قالب بنا کے یعنی ایک ڈھانچہ بنا، پھر اس پہ کور چڑھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. ظاہر بات ہے پہلی بار کریشن ہو رہا بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 6 دن میں جو بنایا ہے وہ اس کے حساب کے 6 دن ہیں، ورنہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ پاک ہے، بری ہے. تو آدم علیہ السلام کے لیے جس طرح ایک عورت یہاں دنیا میں بھی نعمتوں اور فیسلٹیز اور آزمانی کے لیے دی گئی ہے، اب ظاہر بات ہے اس کو ایک اسٹیچو، ایک روبوٹ تو نہیں دیا جا سکتا. اس کو بھی کھانا کھانا ہے، اس کو بھی پانی پینا ہے، اس کے اندر بھی شوق ہے، اس کو پریگننٹ ہونا ہے، ایک بچے پیدا کرنا ہے، یہاں تک کہ انبیاء پیدا کرنا ہے. صرف آدم علیہ السلام کی ماں نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، لیکن عیسیٰ کو دیکھیے آپ، ماں کے ذریعے سے پیدا کیا. کیا عیسیٰ کو ڈائریکٹ آسمان سے نہیں اتار سکتے تھے؟ وہی فرشتہ آنا، پھر پریگننسی ہونا، 9 مہینے تکلیف اٹھانا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا. تو میرے خیال سے 5 ایپیسوڈ میں آپ کے دماغ میں یہ بات تو بیٹھ گئی ہوگی کہ حور کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، حور انسان ہے. یہ یاد رکھ لیجیے آپ. بالکل اس کو کسی مرد نے یا جن نے چھوا بھی نہ ہوگا. اس سے صاف ظاہر ہے وہ وہاں بیٹھے تکیے لگائے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، آپس میں باتیں کرتے ہوں گے، موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے. ابھی تک میں قرآن آپ کے سامنے بائی گراؤنڈ سے لا رہا ہوں. اور اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں میں سورہ اعراف کی 172 پہ بات کروں گا، جب ہماری روحیں بنائی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بلا کے عہد لیا تھا، الستُ بربکم قالوا بلا. تو اللہ تعالیٰ سے میری یہ التجا ہے کہ ہمارے یہ ایپیسوڈز کا یہ پورا سلسلہ جو ہے لوگ آرام سے دیکھیں، سمجھیں اور جو ہے اس پہ عمل کریں، ڈاؤٹس اپنے نکالیں. آپ کے جتنے غیر مسلم بھائی بہن ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیے، یا ویڈیو نہیں بھی پہنچائیں تو یہ آیتوں کو نوٹ کیجئے اور ان کو ٹرینڈ کیجئے. اور کیا بتاؤں، اب اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں دیکھیے آپ نے کیا 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 تھا، اللہ کے ساتھ نے کیا کیا وعدے آپ نے کیے تھے.